خطبہ نمبر 131 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں اپنی حکومت طلبی کا سبب بیان فرمایا ہے اور امام برحق کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو جن کے نفس مختلف ہیں اور دل متفرق، بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، میں تمہیں مہربانی کے ساتھ حق کی دعوت دیتا ہوں، اور تم اس طرح فرار کرتے ہو جیسے شیر کی ڈکار سے بکریاں۔ افسوس، تمہارے ذریعے عدل کی تاریکیوں کو کیسے روشن کیا جا سکتا ہے، اور حق میں پیدا ہو جانے والی کجی کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ خدایا، تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت کے بارے میں جو اقدام کیا ہے اس میں نہ سلطنت کی لالچ تھی اور نہ مال دنیا کی تلاش۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ دین کے آثار کو ان کی منزل تک پہنچاؤں اور شہروں میں اصلاح پیدا کر دوں تاکہ مظلوم بندے محفوظ ہو جائیں اور معطل حدود قائم ہو جائیں۔ خدایا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلے تیری طرف رخ کیا ہے، تیری آواز سنی ہے اور اسے قبول کیا ہے، اور تیری بندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی مجھ پر سبقت نہیں کی ہے۔ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں کی آبرو، ان کی جان، ان کے منافع، الہی احکام اور امامت مسلمین کا ذمہ دار نہ کوئی بخیل ہو سکتا ہے کہ وہ اموال مسلمین پر ہمیشہ دانت لگائے رہے گا، اور نہ کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور نہ کوئی بد اخلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بد اخلاقی کے چرکے لگاتا رہے گا، اور نہ کوئی مالیات کا بد دیانت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کو مال دے دے گا اور ایک کو محروم کر دے گا، اور نہ کوئی فیصلے میں رشوت لینے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کی منزل تک نہ پہنچنے دے گا، اور نہ کوئی سنت کو معطل کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ امت کو ہلاک و برباد کر دے گا۔